یہ اب ہم بتانے والے ہیں کہ ترکی اور یہ برصغیر پاک و ہند جسے ہم کہتے ہیں، بنگلہ دیش اور یہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان لگا لیں، اور رشیا، اور رشیا سے آگے اس طرف لگا لیں اب ترکی۔ پہلے ہم ان کی تھوڑی سی تاریخ کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 700-800 سال پہلے یہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ مالدیپ، نیپال، سری لنکا، یہ سارے علاقے تقریباً اکٹھے ہی تھے۔ تو یہاں تھی مغلوں کی حکومت، یہ مسلم تھے۔ ترکی میں تھی عثمانی، جو آج کل ڈرامہ لگا ہوا ہے، اس کا جو شاہ سلیمان ہے اس کا پوتا، اور جو ہیرو ہے اس کا بیٹا۔ اسی طرح جو رشیا تھا، یہاں بھی مسلمان ریاستیں تھیں، لیکن بہت کم لوگ تھے۔ یہ افغانستان اور یہ آپ کا ہے بر صغیر اور ترکی، یہ وہاں عثمانی تھے، یہاں مغل تھے، اور جو افغان تھے ان کے قبائل تھے۔ وہاں قبائلی پاکستان کے بھی جو 7 جنسیز ہیں، ان میں سے بھی کچھ علاقے ان کے ساتھ ہی تھے، فرنٹیر یا سرحد یا خیبر پختونخوا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو 7 علاقے ہیں 7 جنسیز، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ قبائلی لوگ ہیں۔ یہ جو مغلی ادھر حکومت تھی، وہ بھی سمجھیں کہ ان سے پہلے تغلق سے پہلے اسی طرح یہ قبیلے تھے، اور یہ سارے یعنی مقامی نہیں تھے۔ یہ مقامی لوگ جو ہیں ہندوستان میں، برصغیر میں، یہ آریائی ہیں، ہندو جسے ہم کہتے ہیں۔ اور ترک میں اپنی ان کی مقامی لوگ تھے، مقامی قبائل، ارد گرد کے لوگ جو قبیلے تھے وہ آگے آباد ہو جاتے۔ بہرحال بتا یہ رہا ہوں کہ وہاں عثمانی دور بڑا اچھا چلا، یہاں مغلیہ دور بڑا اچھا چلا۔ جو تینوں جگہ، یعنی میں رشیا، افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا ترکی، ان کا سیم ایک ہسٹری ہے، سیم سمجھیں عروج و زوال ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں صرف عروج و زوال کی ان کے۔ وہاں بہت اچھی حکومت تھی ترکی میں، خلافت کا نظام تھا، شریعت بھی تھی اس میں، سبھی چیز تھی۔ شہزادہ یعنی کنگڈم ہوتا تھا اس میں، خلافت تو ویسے ہی کہہ لیں، کنگڈم ہوتا تھا، یعنی باپ کے بعد بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا۔ اس میں اہل بھی ہوتے تھے، نااہل بھی ہوتے تھے، ظالم بھی، جابر بھی، یعنی ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن جس وقت یہ آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے، جس وقت چین اور یورپ نے دنیا میں پھیلاؤ کیا، اپنے پھیلے تاجر کے روپ میں، بزنس مین کے، آپ جب تمام کی تاریخ پڑھیں گے نا، تو یورپ اور انگریز، یہود و نصارہ جو ہیں، کرسچن اور یا یہودی، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں بزنس کے نام پہ، تاجر کے روپ میں۔ جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے یہاں کے حالات دیکھے، طریقہ کار ان کا، وضع خطا، رہن سہن دیکھی، تو انہوں نے دونوں جگہ یا تینوں جگہ، چاروں جگہ جہاں بھی انہوں نے کچھ کرنا چاہا، تو انہوں نے ایک اپنی جو بھی ان کے پاس تھا تجارت، اس کے نام پہ انہوں نے مقامی لوگوں میں اثر و رسوخ بحال کیا۔ وہ تاجر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے پاس ویکینسیز ہوتی ہیں، لیبر کا اس کے پاس مواقع ہوتے ہیں، کہ بندہ کہیں بھی کوئی بڑا تاجر آ جائے، وہ فیکٹری کھول لے، کوئی کھیت لگا لے، کوئی بزنس کر لے، کوئی پلازہ بنا لے، تو وہ ہزاروں لوگوں کے کاروباروں کی جگہ بن جاتی ہے۔ پھر ہزاروں لوگ جب کاروبار کرتے ہیں، ہر بندہ پھر 1 2 4 10 12 سیل مین رکھتا ہے، اپنا گارڈ رکھتا ہے، پھر اس کی صفائی ستھرائی کے لیے سویپر رکھتا ہے، تو لاکھوں نوکریاں کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ پھر جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بزنس مین، ان کی مجبوری بن جاتے ہیں۔ یہ انگریز جب آئے تو جس جگہ بھی گئے انہوں نے یہی کیا۔ اس کے ساتھ یہ تعلیم، کیونکہ یہاں تو مقامی تعلیم تھی، اور جو مقامی بندہ ہوتا ہے وہ مقامی زبان اور مقامی انداز میں تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنی جگہ سے باہر نکلتا ہے، بیرون دنیا میں جاتا ہے، بیرون ممالک یا بیرون نیشنز میں جاتا ہے، فارنر جب بنتا ہے، تو اس وقت اس کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے ایسی کوئی زبان نہیں آتی، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوآرڈینیٹ میں کر سکوں، میں اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکوں۔
دوسرے کی بات سمجھ سکوں، اس میں پھر انگریز کام دکھاتا ہے۔ حالانکہ جتنی بھی ترقی یا ایجادات ہوئی شروع کی آج سے 200-300-400 سال پہلے کی، وہ انہی میں ہوئی ہیں۔ ترکی یا یہ بر صغیر ترکی یا یہ عربی جو پٹی ہے ادھر ہوئی ہیں۔ لیکن یہ لوگ تھے زیادہ، چونکہ تاجر ہوتا ہے، تاجر خود نہیں کچھ کرتا، وہ لیبر رکھ کے کام لیتا ہے۔ وہ یہاں آتے تھے، یہاں سے ٹیکنالوجی لی، ایکسپرٹ لیے۔ اب بھی دیکھ لیں پوری دنیا میں پاکستان اور پوری بر صغیر کے اور ادھر ادھر مسلمانوں کے بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جا کے دنیا کی لیبارٹریز وغیرہ کو آباد کی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنی بھی آئنسٹائن مقامی یورپ امریکہ کا تو نہیں تھا، نہ یو کے کا تھا، وہ دوسرے علاقے جرمن کا تھا۔ اسی طرح کوئی اسپین سے آئے ہیں، کوئی کدھر سے۔ جتنے بھی ابھی سائنٹسٹ جو نامور ہوئے ہیں وہ تقریباً کوئی بھی مقامی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ یہ انگریز کا کام یہ کہ بزنس کے روپ میں آتا ہے، پھر یہ لیبر رکھتا ہے، ایکسپرٹ کو خریدتا ہے، انٹرپرینیورز جو ہوتے ہیں ان کو لیتا ہے اور اس کے ذریعے آرگنائز اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنا رسم و رسوخ اور اپنا نفوذ کرتا ہے علاقوں میں۔ اس نے یہ کیا۔ جب یہ کیا تو جو مقامی لوگ تھے وہ اس کے ماتحت آ گئے، ماتحت آئے تو اس کا اثر و رسوخ بھی ہوا۔ پھر اس نے ان لوگوں میں ایک روشن خیالی، کیونکہ جب باہر سے تہذیب آتی ہے وہ ہمیشہ ہی الگ الگ ہوتی ہے۔ جو مقامی تہذیب ہوتی ہے وہ دقیانوسی یا اولڈ مائنڈ یا فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، وہ ٹرائبل ٹائپ ہوتی ہے، وہ قبائلی رسومات رواج، وہی اپنے سادگی والے طریقے۔ ان تمام علاقوں میں علاقائی اور ریجنل اور لوکل جو تھی نا مینرز وہ تھے۔ جب انگریز آیا تو اس نے ان میں انجیکٹ کیے، ان میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کی، ڈالنے کی کوشش ان میں کی کہ یہ جو ہے باہر کی چیزیں ابزرو کریں، باہر کی چیزیں اڈاپٹ کریں۔ وہ جب کیے کچھ لوگ آٹے میں نمک کے برابر، اس زمانے میں یہاں پاک و ہند میں سر سید ان کے ہاتھ چڑھ گیا، اور ادھر جو تھا کیا کہتے ہیں یہ ترکی میں ترک ان کے ہاتھ چڑھا۔ اسی طرح جو تھا ادھر آپ کے افغانستان میں، رشیا میں، اسی طرح ادھر امام کامل ہوتے تھے رشیا میں، پرانے جو لوگ تھے۔ ادھر ترکی میں بھی خلافت عثمانیہ کی جیسے سلطنت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کے لوگ تھے۔ اب اس میں جب روشن خیال اور ریلیجیس مذہب اور دنیا دار کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوا، ان کی تہذیب کو انگریز سے انہوں نے اڈاپٹ کر لی تہذیب، اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن یا ماڈریٹ کر لیا، تو اس وقت ان کا ٹکراؤ ہوا، کلیش ہوا۔ اس کلیش میں یہ اپنے روشن خیالی میں ایکسٹریم پہ چلے گئے، روشن خیال جو ماڈریٹ تھے، جو دوسرے تھے ریلیجیس اولڈ مائنڈ فنڈامنٹلسٹ، یہ اپنے ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ دونوں میں کمیونیکیشن گیپ ہو گیا، آپس میں ہم آہنگی نہیں رہی۔ حالانکہ ایک علاقے کے تھے، نسلی اصلی برادری والے، ایک برادری، ایک ذات، ایک کاسٹ، ایک زبان، ایک علاقہ، ہر چیز برابر تھی، لیکن آپس میں تصادم ہو گیا، کلیش ہو گیا ان کے مفادات کا۔ جب مفادات کا ہوا تو وہ کہتے تھے ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم فارن سے، انگریزوں سے جو بھی تہذیب آ رہی ہے، ثقافت آ رہی ہے، تعلیم آ رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کو ہم اڈاپٹ کریں۔ یہ جیسے بر صغیر میں پہلے تو یہ فتویٰ آیا جی انگریزی تعلیم نہ حاصل کرو، یونیورسٹی کالجز میں نہ جاؤ، بندے ماترم نہ کہو۔ ادھر ترکی میں بھی اس طرح ہی آیا، ترکی میں انہوں نے سختی کیا کہ ادھر تو انگریز نے یہ کیا، لڑاؤ جھگڑاؤ، ان کو آپس میں تفرقہ ڈالو، ان پہ حکمرانی کرو۔ جب آپس میں لڑتے رہیں گے تو جب آپس میں اختلاف ہوگا، تنازع ہوگا، کلیش ہوگا، ان کی آپس میں قوت ایک دوسرے کو مرا کے ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائیں گے، اور ہم پھر آرام سے ان پہ حکمرانی کریں گے۔ ادھر بھی اس طرح ہی تھا، لیکن ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکیں۔ یہ اپنے متشدد رہے، اور جو فرعونیت ان میں رہی، یعنی مذہبی طبقے میں بھی اور اس میں بھی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کے چلے۔ پھر میر جعفر، میر صادق ادھر پیدا ہوئے، ادھر اتاترک پیدا ہوئے، ادھر سر سید پیدا ہوئے، ادھر اتاترک جیسے پیدا ہوئے۔ تو وہ آپس میں جو روشن خیال ہوتے تھے، دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تجارت کے نام سے، تعلیم کے نام سے، پڑھنے کے ایجوکیشن کے لیے،
تو یہ وہاں سے ان اپنے علاقوں کی معلومات ان کو دیتے تھے، اپنے لوگوں کی جاسوسی کرتے تھے، اپنے لوگوں کی لیے یہ غداری جسے ہم کہتے ہیں نا، غداری کا کام، جاسوسی کا کام، یہ وہ کام سر انجام دیتے تھے۔ اور آج بھی اب دیکھ لیں کہ جتنے ہمارے جرنیل اور جتنے جدید جتنے بڑے بیوروکریٹ یا پولیٹیشینز ہیں، انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں یا ترکی کے دیکھ لیں، جتنے بھی باہر گئے یا عربیوں کے جتنے ہیں، وہاں جا کے فحاشی اور یعنی بدماشی ساری یہ کرتے ہیں، اور ان کو صرف وہاں جگہ چاہیے، اور یہ پتہ نہیں کیا ان کو اس کے بدلے میں دیتے ہوں گے، کیونکہ انگریز ہے نا، وہ ایسے نہیں کسی کو رکھتا، کسی کو ایسے نہیں پالتا، کسی کو ایسے نہیں وہ اپنی جگہ پہ رہائش رکھنے دیتا، جی ہمارے پاس رہو، کھاؤ پیو، یہاں اپنی ترقی کرو، بڑے مزے کرو، اور ایسے ہی تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا مفاد ہوتا ہے، بہت مفاد ہوتا ہے۔ تو یہ عثمانی خلافت ختم ایسے ہوئی کہ اتاترک جیسے آئے، انہوں نے قرآن پہ پابندی لا دی، عربی پہ پابندی لگا دی، مسجدوں میں اذان پہ پابندی لگا دی، مدرسوں پہ پابندی، سب چیز پہ پابندی لگی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پنجگانہ نماز ادھر مقامی جو زبان تھی ترکی میں، اس زبان میں قرآن ہوگا، اس زبان میں نماز ہوگی، اس زبان میں عربی میں ختم ہوگی ہر چیز، نہ قرآن نہ حدیث نہ تعلیم نہ خطبہ، جو مولوی نماز پڑھانا چاہتا ہے وہ مقامی زبان میں پڑھائے گا، جس نے بھی کچھ کرنا ہے مقامی زبان میں کرے گا۔ اب وہاں اس طرح ہوا، یہاں جب بر صغیر میں ہے تو یہاں اس نے کیسے کام کیا، اس نے ان کے فرقے بنا دیے، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ شیعہ۔ پہلے اس نے روشن خیال اور اولڈ مائنڈ، ریلیجیس مذہب اور روشن خیال، انہی کے درمیان سے پھر اس میں ایتھس پیدا کیے، ملحد جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرے روشن خیال سرسید جیسے، جو نہ جنت کے تصور کو مانتے ہیں نہ دوزخ کے، وہ کہتے ہیں یہ تمثیلی چیزیں ہیں، یہ عذاب عذوب جو ہے نا، خبر عذاب حشر، یہ وہ چیزیں، یہ تمثیلی چیزیں ہیں، یعنی اللہ نے مثال ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو بتانے کے لیے کوئی مثال دے کے بتا دیا جاتا ہے، یہ مراد اس سے حقیقت نہیں ہوتی، مراد اس سے کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے لوگ یعنی روشن خیالی میں بھی یہ مختلف طبقات بنے، اور دوسرے جو مذہبی ریلیجیس تھے، مذہبی لوگ تھے، اولڈ مائنڈ فنڈامنٹلسٹ تھے، ان میں بھی طبقات بنے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ اب یہ آپس میں کس طرح لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بدعتی، مشرک، گمراہ، سب کچھ فتوے دیتے ہیں، اب مسجدیں علیحدہ، ہر چیز علیحدہ ان کی۔ ادھر ترکی میں یہ تو نہیں ہوا مسلکی، لیکن وہاں روشن خیالی اور یورپ کی قربت کی وجہ سے وہاں اس کا بڑا گہرا اثر پڑا، تو وہاں ان کو مزید ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو پہلے روشن خیالی اور فنڈامنٹلسٹ، اولڈ مائنڈ، روشن خیال اور قدامت پسند، اس میں تقسیم کیا، پھر قدامت پسندوں کو بھی آپس میں تک توڑا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ میں۔ وہاں یہ نہیں ہوا، وہاں قدامت پسند اور روشن خیال اس میں تقسیم کیے ترکیوں کو، اور کیا کہتے ہیں ان کو، رشیا میں وہ کیا انہوں نے کمیونزم اور اس کے کیپٹلزم کے نام پہ انہوں نے کیا، اس میں ایتھس بنائے، ملحدین بنائے، کہ مذہب ہی کوئی چیز نہیں، دہریے جسے ہم کہتے ہیں، مذہب ہے ہی نہیں، یعنی روشن خیال کی اتنی پیک پہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں کوئی قرآن حدیث خدا رسول کوئی ایسے نہیں، یہ فرضی وہمی خیالی دقیانوسی والی باتیں ہیں، کوئی چیز نہیں، ہر چیز سائنٹیفک ہے، جو سائنٹیفک اپروول جس کا وجہ وہ بلیو کرو، جو نہیں ہوتی اس کو ریجیکٹ کر دو، وہ ویسے ہی ایک نہ توہم بازی اور تخیل پرستی ہے، اس کا باقی کوئی معاشرے میں یا سوسائٹی میں اس کا کوئی ویلیو نہیں، کوئی اویلیبلٹی نہیں۔ وہاں جب گئے، وہاں روشن خیالی جو تھی ترکی میں اتنی رہی کہ مذہب ہے، لیکن مذہب کہتا ہے کہ جیسے تم ہو ویسے ہی ہو جو، یعنی قرآن قیامت کے لیے ہے، حدیث قیامت کے لیے ہے، شریعت قیامت تک کے لیے، لہٰذا ہر دن کے لیے نبی علیحدہ نہیں ہے گا، ایک ہی نبی ہے، تو ہم نے اپنی ہر چیز کے مطابق قرآن حدیث کو کر لینا، ہم نے قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہونا، یعنی جو ایک حدیث میں قرآن میں ایک تصور پیش کیا گیا، ایک ایگزامپل بنائی گئی، ایک پریزیڈنٹ اور نظیر بتائی گئی کہ یہ مثال ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، حقوق العباد کی، حقوق اللہ کی، حدود قصاص کے نفاذ کی، خلافت کی، حکومت کی، اور یہ وزارت کی، انصاف کی، جوڈیشری کی، عدالتی نظام کیسے ہوگا، بلدیہ کا نظام کیسے ہوگا، یہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے معاشرہ خود طے کرے گا، جو چیزیں قرآن کو ہم موڑ کے، حدیث کو موڑ کے، اس کی تعویل کر کے، اس کی اس طرح سے انٹرپریٹیشن کریں گے کہ ہمارے مطابق قرآن ہو جائے، حدیث ہمارے مطابق، ہم اس کے مطابق نہ ہوں، ہم اس کے تابع نہ ہوں، وہ معاشرے کے تابع ہیں۔
جیسا معاشرہ ہو وہیں حدیث و قرآن کو فٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو تھے یہ رشیا اور یہ افغانستان میں بھی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا بھائی خدا رسول کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ رشیا سے پھر افغانستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ سارے اسلامی علاقے تھے۔ امام بخاری وغیرہ، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، بڑے بڑے جو محدثین ہیں وہ اسی علاقے کے ہیں۔ یہ جو رشیا کی آزاد اب ریاستیں نہیں ہوئی، یہ افغانستان میں اور یہ گرد و نواح کے علاقوں میں یہ طے کیا گیا کہ جناب یہ جو ہے نا خدا ہے ہی نہیں، رسول کوئی چیز نہیں، یہ جو ریلیجن ہے یہ کوئی فضول چیزیں ہیں، یہ توہم خیالات ہیں، یہ ایگزسٹ کرتے نہیں، کیونکہ سائنٹیفکلی نہ خدا کا کوئی پروف آ سکا آج تک، نہ ہی رسول کا آ سکتا ہے، نہ کسی کتاب کا آ سکتا ہے۔ یہ بس ہمارے بابوں کی پرانے جو لوگ ہیں ان کے توہمات اور تخیلات ہیں، اسی کو ہم نے مذہب اور ریلیجن کا نام دے دیا ہے۔ لہذا اب ضرورت اس کی نہیں ہے، پرانے لوگوں قبائلی سسٹم تھا، لوگ سادہ لوگ ہوتے تھے، ان کی ضرورت تھی۔ وہاں انہوں نے اتنی پیدا کی اسٹیم، پیک لیول پہ چلے گئے، خدا رسول مذہب ہے ہی نہیں، وہ انہوں نے اپنا مذہب بھی نہیں رکھا اور دوسرا بھی۔ ترکی میں کیا گیا، مذہب کو اس حد تک صرف لے گئے کہ مذہب کو اپنے مطابق کرو، یعنی جو فحاشی ہے اس کے مطابق کرو۔ اگر ہم یہ کپڑے نہیں پہننا چاہتے، اسکرٹ پہننا چاہتے ہیں، ہم پتلون یعنی پینٹ کوٹ پہننا چاہتے ہیں، اس کو شریعت کو اس کے مطابق کرو، اس کو حدیث قرآن کو موڑ کے ادھر کرو۔ وہ خود نہیں بدلے، قرآن حدیث کو اپنے مطابق بدل لیا۔ یہ رشیا اور افغانستان، ازبکستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ سارے علاقے جو تھے یہ بھی خود نہیں بدلے، انہوں نے کہا خدا رسول ہے ہی نہیں، کتابیں ختم کر دی۔ وہاں کے لوگ جو اسلامی نام رکھتے تھے، اسلامی شاعر پہ عمل کرنا چاہتے تھے، مساجد، مدارس، یہ جو پبلش ہے اسلامی کتب کی، یہ بین کر دی، ان کی سخت سزائیں کر دی کہ جو ریلیجن کا ہوگا ماننے والا، بلیو کرے گا، اس کی یہ سزا ہے۔ بس کمیونسٹ یا دہریہ یا ایتھسٹ یہ وہاں ایگزسٹ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکے گا۔ یہ جو تھے بر صغیر، یہاں چونکہ سری لنکا میں وہ ہنومان اور ان کی پوجا ہوتی تھی، مالدیپ میں علیحدہ بدھ مت ہے، جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہاں دیوی دیوتا ہندو اور مسلم تھے۔ جو محمد بن قاسم یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تاجر کے روپ میں جو صحابہ کرام بر صغیر میں آئے، ان کی وجہ سے یہاں اس مسلمان تھے، لیکن بیسیکلی یہ سارے ہندو تھے۔ ہندو بھی بڑا سخت ہوتا ہے اپنے مذہب پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے بلیف پہ، اپنی سوسائٹی پہ، اور اپنے جو رسوم و رواج ہے نا اس کو بڑی سختی سے۔ اور آج ہم دیکھ لیں بنگلہ دیش اور پاکستان وغیرہ میں جو ہم مسلمان ہیں، ہم بھی، ہمارے میں اندر اکثر رسومات ہندوانہ ہیں، یعنی اسلامی صورتوں میں بھی ہم نے مکہ مدینے والے کے دین ہمارے اندر کم ہے، ہمیں یہی رسومات ہیں، شادی بیاہ پہ، مرگ پہ، خومی پہ، خوشی پہ، سالانہ برسیوں پہ، یہ خوشی غم کے کوئی بھی موقع ہو، پاس کامیابی پہ، کسی قسم کا تمغہ امتیاز یا کوئی اعزاز ملنے پہ، جو ہمارا رسوم و رواج اور بیہیویئر طریقہ کار ہے وہ عرب والا نہیں ہے، ہمارا یہ ہندوانہ ہے، تقریباً ہندو سے ملتے جلتے ہیں ہمارے سارے۔ یہ برات لے کے جانا، باجے بجانا، نیوتے لینے، اسلامی لینی، پھر جناب مرگ کے بعد جو نعرے لگانے، پھر اس کے بعد جناب اس کے بعد جتنے بھی رسومات ہم کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری محفل اور میٹنگ اور گیدرنگ ہوتی ہے، یہ تقریباً ہندوؤں سے ہم نے ڈرائیوڈ ہوئی ہیں، ہندوؤں سے ہم نے اڈاپٹ کی ہیں۔ تو اسلام آیا عرب سے، رسومات آئیں ادھر سے، یہ کمبینیشن ہے ہمارا بر صغیر کا، رسومات اور ہماری ادائیں اور ہمارے طریقہ کار، رہن سہن، یہ ان کا ہے ہندوانہ، اور جو ہماری شریعت ہے وہ آئی ہے عرب سے۔ تو یہ تینوں چاروں علاقوں میں، یہاں اب میرے آگے بات سمجھ آپ کو کہ وہاں اس نے کیا روشن خیالی ترکی میں اور قدامت پسندی، فنڈامنٹلسٹ اور ماڈرنسٹ۔ جو ادھر تھے رشیا میں، اس نے ایتھیسٹ پیدا کیے، کمیونسٹ پیدا کیے، نیشنلسٹ پیدا کیے، سوشلسٹ پیدا کیے، کیپٹلسٹ پیدا کیے۔ اور یہاں جو ہے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، یہاں اس نے پہلے تو اولڈ اور ماڈریشن اور اولڈ جو ہے فنڈامنٹلسٹ وہ پیدا کیے۔ جب ایکسٹریمزم آ گیا ادھر، اس سے بھی اس کا کام نہیں بھرا، اس کا دل نہیں، بس کو سکون نہیں، اس نے پھر ان کو جو مولوی تھے ان کو بھی تقسیم کیا، ریلیجیس جو تھے ان کو بھی، ریلیجن کو بھی تقسیم کیا، اولڈ فنڈامنٹلسٹ کو بھی تقسیم کیا، اور جو روشن خیال تھے ان کو بھی تقسیم کیا۔
وہ ہر طبقے کے لوگوں کو انہوں نے اتنا تقسیم کیا. اب یہ صورت ہمارے سامنے آ گئی. اب غلطی کس جگہ ہمارے سے ہوئی؟ غلطی کس جگہ ہوئی؟ غلطی دو جگہ ہوئی ہمارے سے. یعنی روشن خیالی طرف سے بھی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو بھی چھوڑ گئے، یعنی ترکی میں بھی، رشیا میں بھی، بر صغیر میں، پاک و ہند میں، افغانستان میں بھی. ان لوگوں نے مقامی رسوم و رواج اور مقامی جو مذہب تھا، اسلام تھا، جو ان کا طریقہ کار، دیکھیں نا، اسلام کوئی کسی مدرسے مسجد کا نہیں ہے. مدرسے مسجد تو ابھی بنے ہیں، رواج جو 100-200 سال. اس سے پہلے یہاں عبداللہ اشتر غازی آئے سن 90-91 ہجری میں. اس کے بعد جو ہیں تقریباً اچ شریف میں آئے تیسری صدی میں. تیسری صدی کے بعد پھر یہ بلوچستان، ملتان، یہ آپ کا رحیم یار خان والی سائڈ پہ اچ شریف ادھر آئے. پھر آ جائیں چوتھی 5ویں صدی میں یہ زنجانی اور یہ جن کو ہم داتا صاحب کہتے ہیں یہ آئے. اس کے بعد پھر فرید الاتار، پھر جناب علی، پاک پتن والے، پھر پیر مکی. اس طرح یہ پھیلتے رہے. شاہ رکن عالم اور حضرت زکریا ملتانی صاحب یہ آئے. اسی طرح آتے آتے یہ جب پہنچے ہمارے ادھر شاہ ولی اللہ مدلوی مجدد الافسانی کے بعد، اس وقت پھر یہ مسالک بنے. اس سے پہلے کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی تقسیم نہیں تھی. یہ صوفیزم تھا، صوفیزم تھا. جہاد ہوتا تھا یا صوفیت تھی، تصوف تھا یا جہاد تھا. باہر سے آئے، بہاؤالدین ظفر آئے، پھر یہ جو ظہیر الدین بابر ہے، مغل بادشاہ آئے، کتنے اس طرح ہی تیمور آیا، صلاح الدین ایوبی جسے ہم کہتے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے. جہاد اور تصوف، جہاد اور تصوف، جہاد اور تصوف ہی رہا. جب یہ آیا انگریز، اس نے جہاد بھی یہاں ختم کیا اور تصوف بھی ختم کیا. جہاد تصوف ختم کیا اور تصوف ختم کیا. اس کی جگہ پہ آگے ہمارے مدرسے. جہاد ختم، تصوف ختم. یعنی اب ہیں، سلسلے ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر. آٹے میں پہلے تمام ٹوٹلی جو ہوتے تھے کسی بھی علاقے کے، اب بھی آپ مزارات دیکھیں گے نا پوری دنیا میں، تو اس طرح کے جس طرح آج مدرسے قائم ہیں ہر علاقے وائز. پہلے آپ مزارات دیکھیں گے نا جو اب تک محفوظ ہیں، حالانکہ لاکھوں میں اور بھی ہوں گے وہ، ابھی تو ہزاروں میں محفوظ ہیں مزارات. ان مزارات کو دیکھیں گے، تصوف کے جو صوفیاں ہیں ان کی لوکیشن اس طرح ہے جس طرح آج مدارس کی ہے. اس نے کیا کہ وہ جو رواج تھا تصوف کا، خانقاہوں کا، اس کو ختم کیا، خانقاہی نظام کو ختم کیا. تو جہاد کا تھے، ماس کرتے، عسکریت تھی مسلمانوں میں، جہاد تھا، وہ ختم کیا. ان کا ٹریننگ سینٹر ختم کیا، ان کو کر دیا مدرسوں میں کنورٹ. جو ملا تھا اس کو ادھر لے آئے. اب یہ جو خود تھے یہ روشن خیال ہو گئے. جو مسلمان تھے یہ کیا ہو گئے؟ روشن خیال. کچھ روشن خیال، کچھ مدرسے کی طرف آ گئے. اب جب مدرسے میں آئے نا، تو انہوں نے نہ انگریز کو سمجھا نہ اپنے روشن خیالوں کو سمجھا. اور تصوف میں ان میں پہلے نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا. جہاد بھی ختم ہو گیا تھا. دونوں جو سسٹم تھے، جہاد ہوتا اپنے حفاظت کے لیے، اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، سیکورٹی جہاد سے ہوتی ہے. اور تصوف سے دین کی تبلیغ، ترویج، دعوت، اس کے اخلاقیات تصوف کے ذریعے. جیسے ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے کافر آ جائے، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، بدھ مت آ جائے، اسے وہ پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، اپنا فائدہ دیتا ہے. تصوف کا اس طرح ہی تھا. خانقاہیں، اس کے نیچے سکھوں نے بہت زیادہ ہدایت پائی، ہندوؤں نے، مجوسیوں نے، بدھ متوں نے، چینیوں نے، انگریزوں نے، ہر قسم کے لوگوں نے ہدایت پائی. اور جب اس دوران کسی پہ ظلم زیادتی ہوتی تھی مسلمانوں کو کسی بھی علاقے پہ، تو ان کا دفاع، ان کی سیکورٹی جو کی جاتی تھی وہ جہاد کے ذریعے کی جاتی. جہاد ختم، تصوف ختم. اس کی جگہ آ گئے مدرسے. اب مدرسہ یہ فیکٹری ہوتا ہے مولوی کی. اب یہ کچھ بھی نہیں کرتا. اب اس نے کہنا ہے بچے پہلے اکٹھے کرو، پھر مدرسہ بناؤ، اس کی تعمیر کرو، چندہ اکٹھا کرو. چندہ اکٹھا کرنے کے بعد دارالفتاح بن گیا اور مدرسہ بن گیا. ہلکی پھلکا اگر کوئی چل گیا تو خانقاہ بھی سائڈ پہ بنا دی. اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس کا سارا معاش، کھانا پینا ہو گیا لوگوں پر. اب یہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلتا. مدرسہ بنا، یہ اپنا علاقہ شہر چھوڑ کے آیا. پہلے اس نے کسی مدرسے میں پڑھا، وظیفہ لیا، کتابیں لی، لوگوں سے صدقے زکوٰۃ کے فنڈ سے پڑھا. پڑھنے کے بعد پھر یہ وہیں کوئی مدرس لگ گیا، خطیب لگ گیا، امام لگ گیا، یا مولوی لگ گیا، یا محتمم بن گیا، یا اس علاقے کا کوئی بڑا خطیب بن گیا.
اب جب بنا تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو گروتھ ہے، وہ لوگوں کے ٹکڑے تھی. جو صوفی تھا پہلے اس کی یہ نہیں تھا، بلکہ اس کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے تھے. وہاں لنگر خانہ باقاعدہ ہوتا تھا، وہاں نشے بھی کھاتا تھا، تینوں ٹائم پانچوں ٹائم آ کے کھا کے جاتا تھا. دنیا دار بھی وہاں کھاتا تھا، مفلوق پریشان بھی وہاں کھاتا تھا. وہاں فری علاج ہوتا تھا، فری دم درود اور تویز وغیرہ ہوتے تھے، فری دعائیں ہوتی تھیں. ہر قسم کا بندہ، ہر نسل کا، ہر مذہب کا بندہ وہاں آ کے فیض یاب ہوتا تھا. وہ کسی کے پاس کبھی بزرگ سے صوفی نہیں گیا، وہ بس آتے تھے اپنے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر رہے، اپنے مقام پہ بیٹھ گئے، وہاں پھر بیٹھ کے سب کچھ یہ ہوتا تھا. اب جب یہ مدرسہ بنا، جب مدرسہ بنتا ہے اس وقت تو مولوی صاحب اعلان بھی کرتے ہیں، بندوں کو بھی جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. جب وہ بن جاتا ہے پھر اس کو کہتا ہے چلو جی میری فیکٹری مل لگ گئی ہے، اب یہاں اب بچے آئیں پڑھیں، پھر وہ جائیں آئیں. یہ بھی تبلیغ کا، دعوت کا، تعلیم کا ذریعہ تو بالکل ہے. اور حدیث میں اس کی بالکل بہت زیادہ فضیلت ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو علم دین سیکھے اور سکھائے. یہ ٹھیک ہے بات، لیکن اس سے کیا ہوا؟ جو تصوف اور جہاد کے ذریعے رشتہ تھا، روب تھا مسلمانوں کا، ہیبت تھی، ایک قوت تھی، طاقت تھی، ان کے سامنے ایک جو جرأت تھی مسلمانوں کی، غیرت اور حمیت تھی، وہ ختم ہو گئی. ٹکڑوں پہ جب آیا لوگوں کے ذہنوں میں اس کی عزت، عظمت اور جس کی جو ایک پاکیزگی، پیشوائیت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. پھر انگریز جب آیا اس نے اس چیز کو اور گاڑھا کیا. اس جو لائن تھی نا، یہ جو تقسیم کی لائن ہے، کلیش کی جو لائن ہے، اسے اتنا ڈارک کیا کہ روشن خیالی، وہاں ایتھسٹ، ملحد، بے دین پیدا ہو گئے. یہ رشیا میں، ازبکستان، ترجمانستان اور تاجکستان وغیرہ، اور ترکی میں جو ہے روشن خیال اور فنڈامنٹلسٹ. یہ بر صغیر میں پہلے روشن خیال اور فنڈامنٹلسٹ، پھر فنڈامنٹل ملا کو پھر تقسیم کیا مسالک میں، سیکٹس میں، سیکٹیرین سب کو بنا دیا. تو اس میں ان کی اپنی خامی ہے کہ جب بندہ دوسرے پہ پتھر جو ہے نا، جتنا بھی چھوٹا ہو کنکر، اپنی جگہ پر اپنا ہونا وہ بہت وزن ہوتا ہے. اور کوئی بندہ کسی بہت بڑے پہاڑ پر بھی جائے نا، کسی کے پہاڑ پر، وہ جس مرضی وقت اف کرے گا، اشارہ کرے گا جاؤ یہاں سے، اس پہ کوئی ویلیو نہیں. یعنی کرائے کے جو بندہ ہوتا ہے نا، اور کسی ٹکڑوں پہ پڑھنے والا، کسی پہ منحصر، کسی کا ماتحت، اس کی کوئی ویلیو یہ ختم ہوئی. اس کے بعد جب یہ فتویٰ ایک چلا کہ جب کوئی مسئلہ آنا تھا، فتویٰ ترکی میں بھی، یہ رشیا میں بھی، بر صغیر میں بھی، تو یہ فتویٰ اور تقویٰ، اور یہ آپس میں تصادم ہوا. پہلے صوفی جو تھا وہ تقوی سے مار دیتا تھا، تقوی سے. جو مولوی آیا اس نے فتوے سے، مدرسہ آیا تو اس نے، اب یہ فتویٰ عام طور پہ فقہی مسئلہ جو سخت ہوتا ہے، لوگ ہضم نہیں کر پاتے. فتویٰ جو ہے سخت ہوتا ہے، وہ ایک قانون ہوتا ہے نا، قانون اندھا ہوتا ہے. اسی طرح جو شرعی قانون ہوتا ہے وہ بھی اندھا ہی ہے. انصاف اندھا نہیں ہوتا، لیکن شرعی قانون تو ایک لاگو ہو جاتا ہے نا. جو کوئی مسئلہ آیا طلاق کا، حج کا، قتال کا، ڈکیتی کا، چوری کا، بدیانتی کا، ملاوٹ کا، جو بھی حکم آیا تو فتویٰ تو لگ جانا. وہ منصور حلاج پہ لگے، کسی پہ بھی، شہاب الدین سہروردی پہ لگے، کسی پہ بھی جب آئے گا پھر تو وہ لگ جائے گا. جیسے قانون ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے، کوئی اس کی زد میں آتا ہے، وہ نافذ ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے، یہ فتویٰ جو نافذ ہوا، عمل انہوں نے نہیں کیا، محنت نہیں کی. یہ تبلیغ تو بھی 100 سال پہلے نکلی، لیکن ابھی اس نے دعوت اسلامی کی جو تبلیغ ہے، جس طرح یہ ڈائمنڈ والوں کی، نظام الدین والوں کی جو تبلیغ ہے، یہ کام کریے، لیکن نہیں، کیونکہ اس کا مرکز بھی پیچھے مدرسہ ہے. دعوت اسلامی کا مرکز بھی پیچھے. اب یہ مدرسے کی لائنیں ہیں، مدرسے کی نہریں ہیں، مدرسے کی برانچز ہیں، مدرسے کی شاخیں ہیں، مدرسوں کی یہ لوگ ہیں، مدرسے کے پلے ہوئے یہ تربیت یافتہ حضرات ہیں، علماء حضرات. اور یہ بڑے اس وقت کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور گراں قدر خدمات بھی دے رہے ہیں. لیکن ان کی افادیت، ان کا فیض، ان کی صلاحیت، ان کی جو فیضان ہے، ان کا جو پھیلاؤ ہے، تمام میں اثر رسوخ ہے، صوفیہ اور مجاہدین کی طرح نہیں ہے، اور یہ لگتا بھی نہیں ہے. پھر جب یہ نہیں ہوا، ان میں کلیش اتنا ہوا، وہاں سے خلافت چھینی، یہاں سے مغلوں کو انہوں نے بھگایا. اور جو ازبکستان، ترکمانستان میں جو ایک ٹرائبل سسٹم تھا، ایک ہر علاقے کی اپنی جو ہے نا
قانون تھا لیکن وہ شریعت کے مطابق تھا، سادگی پر مبنی تھا، قرآن و سنت کے مطابق تھا، وہ انہوں نے ختم کر کے نیشنلزم، کہیں سوشلزم، کہیں کمیونزم، کبھی کیپٹلزم، یعنی ایتھس بنا دیے۔ جب ایتھس بنے تو اس کی مین وجہ میں نے بتا دی کیا تھی، کہ اب وہ چیز ہمیں اب بھی ہے، اور وہ جب تک ختم نہیں نہ ہوگی۔ کو جب مدرسہ بنا لیا نا، اب جب مدرسہ بنا لیا حضرت صاحب نے دارالفتاح، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اسے پتا کوئی سخت فتویٰ دیا، کوئی سخت مسئلہ بتایا، کیونکہ اب صوفی تو اسلام نہیں نہ بدلتا، صوفی کے پاس تو جس نے مطلب ہے آجے کا تو لے لے گا، وہ جیسے بیٹھا جو عمل کر رہا، جو طریقہ اس نے اپنایا، جو اس کے آداب ہیں، وہ جو اپنائے گا وہ فیض یاب ہو جائے گا، جو نہیں اپنائے گا وہ محروم رہے گا۔ اس نے کوئی تبلیغ نہیں کرنی ہوتی، صوفی نے کوئی تلقین نہیں کرنی ہوتی، کوئی تعلیم نہیں دینی ہوتی، اس نے اپنا ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اپنے تقوی طہارت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کو لوگوں نے دیکھنا ہے، فیض یاب ہونا، اس کے لنگر خانے میں آ کے لوگوں نے خانقاہ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو تسکین دینی ہے، وہاں ذکر اذکار کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، اپنے چلے کشی کرنی ہے، وہاں جو ہے کھانا پینا کرنا ہے، لنگر ملے گا فری، لوگوں کو فائدہ ہوگا، جو بھی قسم کے لوگ آئیں گے ہر قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مدرسوں میں یہ چیز نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں پھر کیا ہوا، مدرسوں کے مقابلے میں روشن خیال نے یونیورسٹیز، اسکول و کالج بنائے، اسکول و کالج بنائے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز اور مدرسے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اسکول آف تھاٹ اب بن گئے۔ اب پوری دنیا میں تقسیم ہے، یہ صرف اب تقسیم ایک نہیں ہے۔ جو اور امریکہ میں چل جائیں وہاں بھی مدرسے اور آپ کو چرچ اور ساتھ وہ اسکول، یونیورسٹی، کالج ملیں گی۔ اور آپ جرمن میں چل جائیں، جاپان میں چل جائیں، یو کے میں چل جائیں، یو ایس اے میں چل جائیں، پاکستان آ جائیں، ترکی آ جائیں، یہاں مدرسے، چرچ اور گرودوارے، مندر، یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، ہر جگہ یہ تقسیم اب ملے گی۔ پہلے ایک ہی چیز ہوتی تھی، خانقاہ ہوتی تھی یا مسجد ہوتی تھی، اپنی عبادت گاہ ہوتی تھی یا خانقاہ ہوتی تھی۔ عبادت گاہ یا خانقاہ یہ مذہبی ہیں، اور جو لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے وہ اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں کوئی اکیڈمی بنی ہے، کسی کی افلاطون کی، سقراط کی، بقراط کی، ارسطو کی، جالینوس کی، ابن سینا کی، فارابی کی، ابن ہیثم کی، یہ اکیڈمیاں تھیں۔ ان کے مدرسے کسی کے نہیں تھے، مدرسے بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ تو یہ جب چلا حساب سسٹم چلا تو اس نے پھر اپنے آپ کو خراب کیا۔ اب مولوی اس تصوف کی طرف نہیں آتا، جو صوفیہ بہت آٹے میں نمک کی برابر ہیں، خانقاہیں یا تصوف صوفیہ، مجاہدین تو برائے نام بھی نہیں ہیں۔ اور قرآن کا حکم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، تمہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے جب تمہیں ظلم کیا جائے، ظلم کا بدلہ جہاد ہے۔ اور حدیث میں آ گیا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم ذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تم ذلیل اور رسوا اللہ تمہیں اس میں مسلط کر دے گا، تم ذلیل بھی ہوگے، رسوا بھی ہوگے، اور بے اثر بے کار بھی رہو گے۔ اب وہ چیز ہے، اب مدارس اتنے لاکھوں میں ہیں، علماء لاکھوں میں ہیں، مسلمان لاکھوں میں ہیں، شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تقسیم ہو کے بھی لاکھوں کروڑوں میں ہیں، لیکن نہ ہیبت ہے، نہ روب ہے، نہ دبدبہ ہے، نہ جذبہ ہے، نہ حمیت ہے، نہ غیرت ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بس جو سرکل ہے اس کے اندر گھوم رہے ہیں بس۔ اب اس کی پروٹیکشن کیا ہے، سیکورٹی کیا ہے اسلام کی؟ کوئی نہیں، کہیں بھی، ایز اے ملک کی سطح پہ بھی نہیں، ٹرائبل سطح پہ بھی نہیں، علاقائی بھی نہیں، انٹرنیشنلی بھی نہیں۔ اور اپنا کوئی کہ ہمارے پاس آ کے کوئی فیض یاب ہو جائے، ہر رنگ نسل ہر مذہب کا بندہ، وہ بھی نہیں۔ اب اسکول آف تھاٹ ہر جگہ بن گیا، سیکٹس بن گئے، سیکٹیرینز ہو گئے سارے۔ وہ دیکھتا جی میرے مذہب کا دارالفتاح کدھر ہے، میرے مدرسے مذہب کی مسجد کدھر ہے، میرے مسلک کا مدرسہ کدھر ہے، میرے مسلک کا دارالفتاح کدھر ہے، میں مسئلہ میرے مسلک کو، میرے اسکول آف تھاٹ کے مولوی سے میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، یہ بات سمجھنی ہے، یہ بات پڑھنی ہے، یہ کتاب میں نے فلاں میرا مسئلہ کیا تو میں نے فلاں اپنے مسلک کی کتاب پڑھنی ہے۔ یہ تقسیم ہوئی اور یہی بیڑا غرقی کا سبب بنا ہے، اور ہم اسی میں اب رہیں گے۔ اب نہ جہاد کے بھی ہوگا، جو اسلام اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا تھا الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی صبح تک رہے گا، جہاد قیامت کی صبح ختم ہو گیا۔ اور دوسرا تھا یہ تصوف، تقوی، طہارت، خانقاہ، اصحاب صفہ، وہاں تعلیم بھی دی جاتی تھی اور جہاد کی بھی وہ مرکز تھا، اور وہاں وہ خانقاہ بھی تھی، وہاں رہ کے لوگ اپنا تزکیہ نفس بھی کرتے تھے، تصفیہ قلب بھی کرتے تھے، تعلیم دین بھی حاصل کرتے، دین کی علم بھی، دین کا تعلیم بھی لیتے تھے، اور پھر وہاں سے اپنی تزکیہ نفس کر کے خانقاہی نظام میں پورے بن کے پورے ایک مثال اور نمونہ
باکردار بن کے پھر وہ جہاد پہ جاتے تھے، اپنے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے تھے، اپنے لوگوں کی عزتوں اور اپنے مال و جان کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، اب نہ ترکی میں کچھ ہے، نہ بر صغیر میں کچھ ہے، نہ رشیا میں کچھ ہے، نہ افغانستان میں کچھ ہے، اور یہ لگتا بھی نہیں اب کبھی آئے گا۔ اللہ بس ہمیں سمجھ دے دے۔